ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں جو عمل انسان کرے گا، ایک مومن جو نیکی کرے گا، ان نیکیوں پر سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ دیتا۔ کسی دوسرے دن میں آپ نیکی کریں، آپ کو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا زیادہ اجر و ثواب آپ کو عشر ذی الحجہ میں عمل کرنے پر ملتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اہمیت اس لیے ہے کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا۔ اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں سب اس عشرے میں۔ اس عشرے میں حج بھی ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں حج بھی ہے، اور حج کا سب سے اہم رکن یوم عرفہ ہے، اور اسی میں روزہ بھی ہے، اور اس عشرے میں قربانی بھی ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے، جو اس عشرے کی اہمیت کی دلیل ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء لکھتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ، غور سے سنیں، عشر ذی الحجہ کی فضیلت کے لیے صرف یوم عرفہ کی فضیلت کافی ہے۔ اس عشرے میں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے عرفہ کا ایک دن جو رکھا ہے وہ اس عشرے کی فضیلت کے لیے کافی۔ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ضروری، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث، من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے، قربانی کی طاقت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو ایسا شخص ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرنا چاہتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ وقال في موضع آخر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
رب زدنی علما۔ محترم حضرات و خواتین، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دنیا کے سب سے افضل ایام۔ اس وقت ہم ذی قعدہ ہجری کیلنڈر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ذی قعدہ مہینے کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، اور 2-3 دن کے بعد آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شروعات بھی حرمت کے مہینے سے ہے اور اختتام بھی حرمت کے مہینے پر۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت، ادب اور احترام کے ہیں۔ خصوصی طور پر فلا تظلموا فیہن انفسکم، خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ یہ ان مہینوں کا ادب اور احترام ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ ادب اور احترام کا ہے، لیکن اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ لفظ بار بار آئے گا تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، جو قربانی سے پہلے کے جو 10 دن ہیں قربانی تک، اس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، جو 2-3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ عشرہ نصیب فرمائے اور اس عشرے کی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ یہ جو آنے والا عشرہ ہے 10 دن ذی الحجہ کے، اسی پر ہماری گفتگو ہوگی، اور اس عشرے کی عظمت کیا ہے، اس عشرے کی فضیلت کیا ہے، اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کتنا اہم عشرہ ہے، اور آج مسلمان اس عشرے سے کس قدر غافل ہیں، اسی کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ آنے والا عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، 10 دن، یہ بڑے قیمتی ہیں، اور ان باتوں کو ذرا توجہ سے غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئیں گی، اور انشاءاللہ ہم ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جب باتیں عقیدت سے، توجہ سے سنی جاتی ہیں تو دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب اثر ہوتا ہے تو ہماری زندگیوں میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اور ویسے بھی جمعہ کا خطبہ توجہ سے، غور سے، ادب سے سننے کا حکم ہے۔ سو کر کے خطبے کو سننا یا بے توجہی سے، بے ادبی سے، یہ کسی بھی مجلس کے ادب کے خلاف، خاص طور پر جمعہ کے تو اور زیادہ یہ خلاف ہے۔ اس لیے بالکل نشیط ہو کر، متوجہ ہو کر، کان لگا کر، غور سے، توجہ سے، ادب سے ہمیشہ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس عشرے کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس عشرے کی قسم کھاتا ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اللہ قسم کھا رہا ہے فجر کی قسم، تو فجر کی بھی اہمیت، اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، اللہ تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ جمہور مفسرین، صحابہ کرام میں عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، عبداللہ بن زبیر، اور بعد میں
بہت سارے مفسرین، محدثین، ائمہ، تابعین، اکثر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو سب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ 10 راتیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں. ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، عشرے ذی الحجہ. یہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں انہی کی اللہ تعالیٰ قسم کھایا ہے قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب کسی چیز کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے بندوں کو تو اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کر کے بندوں کو اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ یہ چیز بڑی عظیم ہے، یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا. اس لیے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھا رہا ہے قرآن میں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ایام جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن انہی 10 دنوں کو آپ نے قرار دیا. افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ. آپ نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی، اے لوگو پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ایام، سب سے مبارک دن، سب سے بہترین ایام وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی اہمیت کو اپنی امت کے سامنے کس طرح سے واضح کیے ہیں، کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ میری امت کے لوگ ان 10 دنوں کی قدر کریں اور ان کی اہمیت کو سمجھیں اور باقاعدہ ان 10 دنوں کے اندر جو عبادتیں کرنے ہیں، جو اعمال کرنا ہے، ان اعمال کو کرنے کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا افضل ایام الدنیا، پورے دنیا کے سب سے افضل ایام، پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ایام یہ ذی الحجہ کے 10 دن. ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، ہفتے کے دنوں میں. سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. اور راتوں کے اعتبار سے سب سے افضل راتیں پورے سال میں، رات کے اعتبار سے وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں. دن کے اعتبار سے پورے سال کے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور رات کے اعتبار سے پورے سال میں سب سے افضل رات وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں. تو یہ آنے والے جو 10 دن ہیں یہ پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. غور سے اس بات کو سنیں. ابو داؤد کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اس عشرے کی اہمیت کتنی ہے، یہ کتنا مبارک عشرہ ہے کہ ہم کسی بھی دن، پورے سال کے دنوں میں کسی بھی دن کوئی بھی نیکی ہم کریں، کوئی بھی عبادت کریں، اللہ کی نظر میں ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب کوئی بھی عمل نہیں. ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے اللہ کے نزدیک وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب. اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب. صحابہ کرام نے تعجب سے کہا اللہ کے رسول، کیا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا؟ یعنی ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص کوئی عبادت کرے اس کا جو اجر و ثواب ہوگا اس کے برابر کوئی بھی عمل، کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام نے تعجب سے کہا
کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیوں کے برابر کیا جہاد بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، واپس نہیں لوٹتا، وہ مجاہد اس کے برابر ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ امت کتنے بڑے ثواب سے ہر سال لہو لعب میں پڑھ کر، دنیا کے پیچھے پڑھ کر کے محروم ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے مشفق اور مہربان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ فکر ہوتی تھی جو بھی نیکی اور بھلائی کے کام ہیں آپ اپنی امت کو اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ میری امت کس طرح سے آخرت میں کامیاب ہو، میری امت کو کس طرح آخرت میں نجات مل جائے، میری امت کس طرح سے ہدایت یاب ہو جائے، ہمیشہ صرف اپنی امتیوں کی فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر ذی الحجہ کی فضیلتوں کو واضح طور پر کھلے لفظوں میں بیان کر دیا۔ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اتنا جاننے کے بعد ہمیں کس بے چینی اور بے قراری کے ساتھ، کس تیاری کے ساتھ، کس عزم مصمم کے ساتھ، کس طرح سے انتظار کے ساتھ ہمیں ان آنے والے 10 دنوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ 10 دن آتے ہیں، ذی الحجہ کا چاند نکلتا ہے اور عام دنوں کی طرح ہم ان 10 دنوں کو گزار دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ آنے والے عشرے کی، یہ آنے والے مبارک ایام کی، یہ آنے والے قیمتی دنوں کی اللہ تعالی ہم سب کو، مرد و خواتین کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا والہانہ استقبال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق، باقاعدہ وقت سے پہلے ہمیں اس کے لیے تیار ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم باقاعدہ رمضان کے مہینے کی تیاری کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کا پرعزم استقبال کرتے ہیں، اسی طریقے سے، اسی جذبے کے ساتھ ہمیں آنے والے اس عشرے کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، صحیح الترغیب کی ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عمل ازکا عند اللہ، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ اس عشرے میں آنے والے 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں جو عمل انسان کرے گا، ایک مومن جو نیکی کرے گا، ان نیکیوں پر سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ دیتا۔ کسی دوسرے دن میں آپ نیکی کریں، آپ کو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا زیادہ اجر و ثواب آپ کو عشر ذی الحجہ میں عمل کرنے پر ملتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، قربانی تک کے 10 دن، یہ 10 دنوں میں جو بھی آپ نیکی کریں گے، ان نیکیوں پر اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب دے گا، اتنا بڑا ثواب کسی دوسرے دن میں اللہ نہیں دیتا۔ یہ اس عشرے کی اہمیت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس عشرے کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ کتنا مبارک عشرہ ہے، کتنی مبارک گھڑیاں اللہ ہمیں دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، اس کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ کم وقت میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسے مبارک ایام، ایسی قیمتی گھڑیاں، ایسے بابرکت مہینے اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ اس کا فضل و احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اس امت کی خصوصیت، اس امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کم عمر میں، کم وقت میں
بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی نیکیاں رکھا ہے، وہ نیکیاں ہم کر کے بڑے بڑے اجر و ثواب کما سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس عشرے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایام حج شروع ہوتے ہیں، حج کے ایام، حج کے مقررہ مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ انہی مہینوں میں ہم حج کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، وہاں سے ایام حج شروع ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے ایام حج، وہ اسی عشرے میں، عشرے ذی الحجہ میں، اس کی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے ایام حج شروع ہوتے ہیں، جو اس عشرے کی اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اہمیت اس لیے ہے کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا۔ اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں سب اس عشرے میں، اس عشرے میں حج بھی ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں حج بھی ہے، اور حج کا سب سے اہم رکن یوم عرفہ ہے، اور اسی میں روزہ بھی ہے، اور اس عشرے میں قربانی بھی ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے، جو اس عشرے کی اہمیت کی دلیل ہے۔ تو اس عشرے میں 8 تاریخ سے، 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، حاجی مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حج یہ اسلام کا ایک بڑا عظیم رکن ہے، حج اسلام کا ایک بڑا عظیم رکن ہے، جو ایک مستطیع مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے صحت دی، بیت اللہ جانے کی اس کے پاس طاقت ہے، زندگی میں ایک بار اس پر حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ اسلام کا ایک بڑا اہم رکن ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے، طاقت رکھنے کے باوجود اس کی فرضیت کا منکر ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو سمجھیے کہ ومن کفرا سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین نے کہا وہ شخص ایمان پر باقی نہیں رہتا۔ یہ بڑا اہم فریضہ، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ یہ حج کتنا عظیم عمل ہے۔ اس وقت پوری دنیا سے مسلمان جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، حج بیت اللہ کے لیے روانہ نکل رہے ہیں۔ اللہ سارے مسلمانوں کو جو بھی حج کے سفر پر ہیں، نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے انہیں اپنے حج کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بھی سچے مسلمان اپنے دلوں میں حج بیت اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے، ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ یہ حج وہ عبادت ہے، وہ عظیم عبادت کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا۔ رجع کیوم ولدتہ امہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جیسے معصوم ہوتا ہے، حج سے لوٹنے والا شخص بھی ویسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج مبرور اگر کسی کو، حج مبرور کی سعادت اگر کسی کو حاصل ہو گئی، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے آج کتنے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض وتزل الضالہ وتعرض الحاجہ، اگر کسی پر حج فرض ہو گیا ہے، حج کی طاقت ہے، اس کو چاہیے کہ فریضے حج کی ادائیگی میں جلدی کرے، ٹال مٹول نہ کرے، ہیلے بہانے نہ کرے،
اس لیے کہ کبھی انسان بسا اوقات بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی صحت ساتھ نہ دے، طاقت ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن جسمانی صحت ساتھ نہ دے، یا کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے جن مسائل میں الجھ کر کے انسان چاہ کر کے بھی وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا۔ آج حج کے لیے لوگوں کے پاس طرح طرح کے بہانے، کوئی ملازم ہے تو ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتا ہے، ریٹائر کے بعد جائیں گے، اور اکثر لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ آخری عمر میں حج کے لیے جائیں گے، ریٹائر ہونے سے پہلے، ملازمت سے ریٹائر ہونے سے پہلے اگر دنیا سے ریٹائر ہو گئے تو کیا کریں؟ آخری عمر میں ٹالنے والے، اگر نوجوانی کی عمر میں اگر تم دنیا سے چلے گئے، موت کے حوالے ہو گئے، تم ایک فریضے کو چھوڑ کر کے تم دنیا سے چلے جائیں، بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی لاپرواہی۔ بچوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد حج کریں گے، طرح طرح کے بہانے، یہ سارے بہانے، ہیلے بہانے چھوڑ دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جسمانی صحت ہے، مالی استطاعت ہے، آپ اس فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کیجیے، اس لیے کہ صحت ساتھ دے نہ دے، زندگی کی الجھنوں میں مبتلا ہو جائیں، مسائل میں پڑ جائیں، پھر بیت اللہ جانے کی آپ کو توفیق نہ ملے، ایک بہت بڑے فریضے سے آپ محروم ہو جائیں۔ یہ حج بیت اللہ کے لیے سفر پر نکالنے والا شخص، حج بیت اللہ کے سفر پر نکلنے والا شخص، یہ وفد اللہ، ضیوف الرحمن میں اس کا شمار، اللہ کا وہ مہمان ہوتا ہے۔ یہ معمولی سعادت نہیں ہے، یہ عبادت ہمیں آخرت کی فکر دلاتی، اس عبادت سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، بہت ساری اس عبادت کے برکتیں ہیں، اس کے اچھے اثرات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان عبدا صححت له جسمہ ووسعت علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے صحت دی، مالی اعتبار سے اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، طاقت ہے، اور وہ ٹال مٹول کرتے ہوئے، ہیلے بہانے بناتے ہوئے 5 سال گزار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 سال گزر گئے اور حج بیت اللہ کے لیے نہیں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑا محروم اور بدنصیب انسان، بڑا محروم اور بدنصیب انسان ہے۔ اللہ نے جسمانی صحت دی، مالی طاقت دی، ہیلے بہانے کرتے ہوئے، ٹال مٹول کرتے ہوئے، دنیا کی ہرس، مال و دولت کی ہرس میں پڑ کر کے 5 سال ٹال دیا، حج بیت اللہ کے لیے نہیں گیا، بڑا محروم اور بدنصیب انسان۔ اور ایک بہانہ کیا ہے، کچھ لوگ حج فرض ہے لیکن عمرہ کر کے کام چلا لے رہے ہیں، ان پر حج فرض ہے لیکن عمرہ کر کے وہ کام نکال لے رہے ہیں۔ عمرہ الگ چیز ہے، حج الگ چیز ہے۔ آپ کے عمرہ کر لینے سے آپ کی حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آنے والا عشرہ، یہ جو مبارک 10 دن مبارک ہیں، اسی میں ایام حج شروع ہوتے ہیں۔ حج کی عبادت بھی اللہ نے اس عشرے میں، ان 10 دنوں میں رکھی ہے۔ اور عشرے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 9 تاریخ کو یوم عرفہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء لکھتے ہیں کہ عشرے ذی الحجہ، غور سے سنیں، عشرے ذی الحجہ کی فضیلت کے لیے صرف یوم عرفہ کی فضیلت کافی ہے۔ اس عشرے میں، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے عرفہ کا ایک دن جو رکھا ہے وہ اس عشرے کی فضیلت کے لیے کافی۔ عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی قرآن میں قسم کھائی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن، شاہد سے مراد جمعہ کا دن، مشہود سے مراد عرفہ کا دن۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں شفع سے مراد قربانی کا دن اور وتر سے مراد عرفہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عرفہ کے دن کی قسم کھاتا، ایک بات۔ دوسری بات، یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، دین اسلام کو اسی دن مکمل کیا، عرفہ کے دن۔ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے اور آپ پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور حج کا اصل حج کا دن عرفہ کا دن، حاجی سب عبادتیں کر لے اور عرفات کے میدان میں اگر وہ نہ پہنچے، عرفات کے میدان میں اس کا وقوف نہ ہو، وقوف عرفہ نہ ہو، اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ، اصل حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے۔ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں جو عبادت ہوتی ہے وہ اصل حج ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ اور یہ یوم عرفہ وہ دن ہے، سال بھر کے دنوں میں عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی سب سے زیادہ، پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن۔ اور آپ اس بات کو غور سے سنیے، سب سے زیادہ دن پورے سال کے دنوں میں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف عرفات کے میدان میں وقوف کرنے والے حاجی صرف اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمان مرد و خواتین کہیں بھی ہوں، اگر عرفہ کے دن کی قدر کریں، اس دن اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، نیک اعمال میں مصروف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگیں، وہ بھی اس فضیلت کے حقدار ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس دن جہنم سے آزاد کرنے والوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈال دے گا۔ اس لیے ہم عرفہ کے دن کی خاص طور پر قدر کریں، پورا دن اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھیں، تاکہ اس دن اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ اور یہ فضیلت صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس دن کی قدر کرے۔ اور یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن کا ایک روزہ، عرفہ کا ایک روزہ آپ کے گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال، 2 سال کے صغائر چھوٹے گناہوں کا کفارہ۔ کتنی فضیلت ہے۔ سئل عن صيام يوم عرفہ فقال يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، اور دوسری روایت میں يكفر السنتين ماضية ومستقبلة۔ آپ عرفہ کا ایک روزہ رکھیں گے، آپ کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے۔ اور ایک بات یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور غور سے اس بات کو سنیں۔ جب ہر سال عرفے کے، ابھی پچھلے چند سالوں سے ہر سال عرفے کے روزے کا جب وقت آتا ہے، سوشل میڈیا میں اور ہر طرف لوگوں میں ایک بے چینی اور لوگ پریشانی میں رہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ ہم کس حساب سے رکھیں۔ کیا اس دن جس دن حاجی عرفات کے میدان میں رہتے ہیں، یا ہم اپنے علاقے کی رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو، قربانی سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو عرفے کا روزہ رکھیں؟ یہ مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ان نوجوانوں پر جو اس مسئلے کو اتنا اچھالتے ہیں، ہماری جماعت کے نوجوان، ہمارے اپنے نوجوان، لیکن صرف چاند کے ایک مسئلے کو لے کر کے، چاند کے مسئلے میں اتحاد پیدا کرنے کے مقصد کو لے کر کے آج وہ اختلاف و انتشار پھیلا رہے ہیں۔ جو لوگ ان کے موقف کے قائل نہیں ہیں، چاند کے مسئلے کو میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان کو کبھی جماعت سے خارج کرتے ہیں، کبھی منہج سے خارج کرتے ہیں، کبھی ایمان و اسلام پر ان کے سوالیہ نشان قائم کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، جس مسئلے میں امت کے سلف اور خلف، بڑے بڑے کبار علماء، جس مسئلے میں ایسے نازک اور حساس مسئلے میں زبان کھولنے سے ڈرتے تھے، کبھی ان سے فتویٰ پوچھ لیا جاتا تو بڑے علماء کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ہمارے نوجوان دھڑلے سے اپنا موقف ذکر کر دیتے ہیں، اور دھڑلے سے فتوے دیتے ہیں، دھڑلے سے مسئلے بتاتے ہیں، اور جو اس مسئلے کو نہیں مانتا اس کے اوپر بڑے بڑے حکم لگاتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ،
پورے شرح صدر کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ آپ اپنے علاقے کی رویت کے اعتبار سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفے کا روزہ رکھیے، عرفے کا 1 روزہ. اور کچھ لوگ احتیاط کے نام پر 2 روزے رکھتے ہیں، یعنی جس دن حاجی عرفات کے میدان میں رہتے ہیں اس دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اپنے علاقے کی رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھتے ہیں احتیاط کے نام پر. اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. آپ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے علاقے کی چاند کی اپنے علاقے کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا 1 روزہ رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو عرفے کے روزے کا جو ثواب ہے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت، آپ انشاءاللہ اس ثواب کو حاصل کر لیں گے. زیادہ الجھنوں میں نہ پڑیں، زیادہ الجھنوں میں نہ پڑیں. یہ ممبر رسول ہے اور شرعی مسئلہ یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے. اتنے یقین کے ساتھ کوئی شخص بات نہیں کر سکتا. آج یہ ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل فون کی سہولت ہے. آج آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اس سال حاجی عرفات کے میدان میں کس تاریخ کو کس دن رہیں گے. جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، مکے میں عرفات کے میدان میں حاجی کس دن ہیں، مدینے والوں کو جو 400 کلومیٹر دوری پر ہیں ان کو کیسے معلوم ہوتا تھا؟ کیا اس وقت کوئی فون تھا کہ باقاعدہ چاند نکلا ہوا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آیا اور اس سال حاجی عرفات کے میدان میں فلاں دن رہیں گے؟ مدینے کے مسلمانوں کو اور دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو کیسے پتا چلتا تھا؟ آج ہمیں فون سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن پہلے جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کو کیسے معلوم ہوتا تھا؟ اور وہ مسلمان عرفے کا روزہ کس حساب سے رکھتے تھے جو ہزاروں کلومیٹر دور ہیں؟ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس سال حاجی عرفات کے میدان میں کس دن ہیں، وہاں چاند کب نکلا ہے، کس حساب سے روزہ رکھتے تھے. ظاہر ہے کہ اپنے علاقے کی رویت کا اعتبار کرتے تھے اور اپنے علاقے کی رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھتے تھے اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے تھے. مسئلہ بالکل واضح ہے. زیادہ عقلانیت کے گھوڑے نہ دوڑائیں اور زیادہ عقل کا استعمال. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں افلا تعقلون، عقل کا استعمال کرو، عقل کے ذریعے سوچو سمجھو غور و فکر کرو. جہاں کتاب و سنت کے نصوص ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، وہاں پر آپ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. آج بہت سارے لوگ اسی عقلانیت میں پڑھ کر کے آج گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں. اس لیے یوم عرفہ کا 1 روزہ رکھیں، اپنے علاقے کی رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ دے، نیک توفیق دے. اور اس عشرے کی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی جو 10واں دن ہے وہ قربانی کا دن ہے، وہ یوم النحر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم الخر. دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن اگر کوئی دن ہے تو یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد والا دن یعنی 11 ذی الحجہ. قربانی یہ اسلام کے شعائر میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت ہے قربانی کرنے کی، تو ہر مسلمان کو قربانی کرنا چاہیے. یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ضروری، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس طاقت ہے، قربانی کی طاقت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو ایسا شخص ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے اسلام ہمارا کتنا آسان دین ہے. آپ کو قربانی کرنے کے لیے اگر جوائنٹ فیملی ہے، ایک گھر میں 10 نہیں 70 لوگ بھی 100 لوگ بھی، جوائنٹ فیملی میں ایک گھر میں کئی لوگ بھی موجود ہیں، تو پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کافی ہے. ایک بکرے کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے، اگر جوائنٹ فیملی ہے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کافی ہے. ایک سے زائد اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسلام کی طرف سے ہمارے لیے رخصت ہے، آسانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی. یہ قربانی اتنا عظیم عمل ہے، 100 اونٹ کی قربانی. 60 پر 3 اونٹوں کی قربانی. اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا،
اور 37 اونٹ حضرت علی کو حکم دیا وہ اپنے ہاتھ سے ذبح. کیا ضرورت تھی؟ آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قربانی کے نام پر اتنے زیادہ جانوروں کی قربانی لوگ کرتے ہیں اور بے دریغ پیسے بہاتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہی پیسے بچا کر کے غریبوں میں صدقہ کر دو. حج کی بات آئے گی تو کہیں گے کہ حج نہ کر کے وہی پیسہ بچا کر کے غریبوں میں صدقہ کر دو. کیا اسلام میں صدقے کی تعلیم نہیں؟ آپ کو کون روکتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے سے؟ کیا حج روک کر کے صدقہ کریں گے؟ قربانی نہ کر کے آپ صدقہ اور خیرات کریں گے؟ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. لوگوں کی باتیں جب آپ سنیں گے ان کی باتیں بڑی پیاری دکھتی ہیں. غریبوں کے نام پر، صدقہ اور خیرات کے نام پر لوگ ایسی باتیں اٹھاتے ہیں. اسلام میں صدقہ اور خیرات کی جتنی تعلیم ہے، حج کی عبادت میں صدقہ اور خیرات کی تعلیم، قربانی میں بھی صدقہ اور خیرات کی تعلیم، غریبوں کا خیال رکھا جائے. صدقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے. حج الگ عبادت ہے اور صدقہ اور خیرات الگ عبادت. آپ صدقہ اور خیرات جتنا کرنا چاہیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ تو قربانی ایک عظیم عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، آپ قربانی کرتے رہے. سفر میں بھی آپ نے قربانیاں کی، سفر میں بھی قربانی کر سکتے. تو یہ ایک عظیم عبادت ہے. اور ایک آخری بات، اس عشر ذی الحجہ میں بعض لوگ قربانی کا جو موقع آتا ہے تو بعض ہیلے بہانے کرتے ہیں. یعنی میں مقروض ہوں، کیا مقروض انسان قربانی کر سکتا ہے؟ جبکہ حصے کی قربانی میں ایک اور آسانی ہے. یعنی گائے کی قربانی میں 7 حصے، اونٹ کی قربانی میں 10 حصے. آپ کے پاس بکرا ذبح کرنے کی طاقت نہیں، حصے کی قربانی میں شریک ہو جائیے، آپ کی قربانی ہو جائے گی. اتنی آسانیاں اسلام کی طرف سے ہیں. لیکن پھر بھی میں مقروض ہوں، کیا مقروض انسان قربانی کر سکتا ہے؟ کیا سوال کریں گے. حالانکہ یہی لوگ جو سوال کرنے والے ہیں اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل، علاج و معالجہ کا مسئلہ آ گیا، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، بچوں کی فیس کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ، شادی بیاہ کا مسئلہ، وہاں پر دنیا کے بہت سارے کاموں میں قرض لے کر کے اس کام کو کریں گے. قرض لے کر کے ہم کام کرتے ہیں بہت سارے کام. لیکن جب قربانی کی بات آئے گی تو کہیں گے کہ کیا مقروض انسان قربانی کر سکتا ہے؟ یہ سب ہیلے اور بہانے ہیں. اسلام کی عبادتوں سے اعراض کرنے کے لیے، عمل نہ کرنے کی، یہ سب ہیلے بہانے ہیں. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. خدا ہی جانے کہ نام کیا ہے، خدا فریبی یا خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، طرح طرح کے بہانے بنا کر کے ہم عمل سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں. ایک آخری بات یہ ہے کہ اس مبارک عشرہ، یہ پہلا عشرہ جس کی فضیلت میں نے بیان کی آپ کے سامنے، 2-3 دن باقی ہیں. ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم کو 2 کام کرنا ہے. اس عشرے میں داخل ہونے سے پہلے، اس مبارک عشرے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں 2 کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اچھی نیت، پختہ ارادہ. اس عشرے کی اتنی فضیلتیں سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے. ہمارے دلوں میں ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ پیدا ہونا چاہیے کہ یہ مبارک عشرہ پانے کے بعد ہم اس کی قدر کریں گے. دل میں ایک پختہ ارادہ، عزم مصمم، اچھی نیت. جب انسان کسی عمل کے لیے، نیکی کے لیے اچھی نیت کرتا ہے، دل میں پختہ ارادہ کرتا ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ جانتا ہے. نیکی کا صرف ارادہ کرنے پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے. تو آپ کم سے کم ابھی فی الوقت دل میں پختہ ارادہ کیجئے، اور آنے والے اس عشر ذی الحجہ کی پوری قدر کرنے اور پورے طور پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے. اور خاص طور پر عشر ذی الحجہ میں اللہ کا ذکر، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر ذی الحجہ میں خاص طور پر جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، کثرت سے جو کام کرنا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تکبیر، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تکبیرات پڑھنا ہے. عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اس عشرے کے اندر بازار چلے جاتے اور زور زور سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور ان کی تکبیرات کو سن کر کے بازار والے بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو ہمیں اس عشرے کی قدر کرنے کے لیے عزم صادق، پختہ ارادہ، دل میں ایک اچھی نیت کر کے اس عشرے کا استقبال کرنے کے لیے ہم دل میں ارادہ کر لیں، تاکہ یہ عشرہ آنے کے بعد پورے تیاری کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ہم اس عشرے کو گزاریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،
ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ان کے لیے ناخن اور بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی قربانی کرنے تک. قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کرنے تک ان کو ناخن اور بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی اس درمیان میں. اس لیے اگر وہ لوگ ناخن اور بال کاٹنا چاہتے ہیں تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن اور بال کاٹ لیں, تاکہ وہ قربانی کرنے تک وہ یہ کام نہیں کر سکتے. قربانی کا ارادہ رکھنے والے چاند نظر آنے کے بعد سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یصحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ, اور دوسری روایت میں ہے فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یصحی. قربانی کرنے تک ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے ناخن اور بال ہرگز نہ کاٹے. اللہ تعالیٰ آنے والے عشر ذی الحجہ کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس عشر ذی الحجہ کی پورے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے اور نیک اعمال کرنے کی اس عشرے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ بالخیر ہو, آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.